إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے انتہا نعمتوں کے سہارے انسان کی زندگی کی گاڑی رواں ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مردان نشیمہ اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. گزشتہ کئی ہفتوں سے دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط کے عنوان سے
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی. اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے اس ہفتے بھی رکھی جائیں. یہ بات اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے موقع و محل کا مناسب ہونا از حد ضروری ہے. اسی انداز سے سامعین کے مزاج، ذہنیت اور صلاحیت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ جو باتیں ان کے سامنے لائی جائے باتیں اگرچہ مختصر ہو لیکن مدلل اور مفصل، مدلل اور مبرہن. پھر کچھ ایسی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو اپنے سے قریب کیا جائے جو باتیں آپ کے اور آپ کے سامعین کے درمیان مشترک. جن باتوں پر آپ کا ان کا اتحاد ممکن ہو، امکانی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شروعات ویسی ہی باتوں سے کی جائے. اگر اس سلسلے میں کچھ رہنمائی چاہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. بات کرنے کا جو طریقہ اور گفتگو کا جو طریقہ ہے یا مدعو قوم کے سامنے دعوت کے جو اصول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پیش کیا ہے. یقیناً آج بھی جو انسان کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے رسول کے پیغام پر عمل کرنے کی خواہش ہے. جب خواہش ہے تو ہم نے وہی طریقہ اپنانا چاہیے جس طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. کون سا طریقہ ہے؟ کچھ باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، کچھ باتیں ابھی رکھی جائیں گی. اسی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں کم کرو نا بھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو بطور خاص خط کے انداز میں پیش کیا ہے اس میں اگر اہل کتاب کے پاس آپ نے دعوت بھیجی تو اہل کتاب اور اہل ایمان کے درمیان مشترکہ باتوں کا خیال رکھتے ہوئے دعوت اتحاد پیش کی. کیا ہے وہ؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، یہ اے آسمانی کتاب کے ماننے والے افراد، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات کی طرف چلے آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے. اس بات کو تم بھی مانتے ہو اور اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں.
وہ کیا بات ہے؟ آگے ان باتوں کی وضاحت ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تین باتیں. پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم عبادت نہیں کریں مگر اللہ کی. دوسری بات وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور تیسری بات وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ہم میں سے کوئی اپنے میں سے کسی کو اللہ کے بالمقابل اپنا رب نہ بنائے. کہ تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے. ان تین متحدہ باتوں پر ایک ساتھ بیٹھ کر اتحاد کرنے کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. مقصد کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے فریق مخالف سے گفتگو نہیں کریں گے، آمنے سامنے ہماری آپ کی بات نہیں ہوگی، تو کس طرح اپنا اس کے بعد کا پیغام ان تک پہنچا سکیں گے؟ موجودہ دور میں دعوت کی شروعات ہوتی ہے اختلاف سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اتحاد سے. نتیجے کے طور پر اختلاف ہمارا بڑھتا چلا جاتا اور بات کوئی بن نہیں پاتی. وہ چاہے مسلک کی بنیاد میں گفتگو ہو، چاہے مذہب کی بنیاد میں گفتگو ہو. موجودہ دور میں داعی اپنا کام یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اندر کی خرابیاں کھوج کے لائے اور ان کے سامنے بیان کرے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ان خرابیوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، پہلے ان باتوں میں گفتگو کر لی جائے جن باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، اتحاد پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کم مدت میں جو کامیابی اور نمایاں کامیابی حاصل کی ہے وہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملی. چونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو داعی سمجھتا ہے، سمجھا کرے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر داعیانہ اوصاف بھی پیدا کرے، جس سے بات بگڑتی ہے لیکن کم، اکثر و بیشتر باتیں بن جایا کرتی. اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خط سے بھی درس لینا چاہیے کہ آپ نے اگر اہل کتاب کے پاس خط لکھا، عیسائی بادشاہوں کے پاس خط لکھا، تو ان کا ادب و احترام بھی منحوس رکھا اور ساتھ ساتھ اپنا پیغام جو اللہ کی جانب سے آپ کو ملا تھا آپ نے ان تک پہنچا بھی دیا، اور در حقیقت دعوت اتحاد کے ذریعے سے انہیں قریب کرنے کی بھرپور کوشش کی. یقیناً اگر ہم کسی کو اتحاد کی دعوت دیں گے تو آپ کے اختلافی بات بھی سننے کے لیے وہ انسان تیار ہو سکتا ہے. اور ہوا جب بات بنے گی، جب بیٹھا جائے گا، گفتگو ہوگی، باتیں مختلف انداز کی آتی جائیں گی. لیکن اگر آپ اختلاف کی بنیاد پہ گفتگو کرنا چاہیں گے تو بات بگڑتی ہے، کیونکہ شروع سے لوگ اگر چونکہ لیکن کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر کی خرابیاں نکالنے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، نتیجتاً ماننے کا جذبہ تو نہیں ہوگا، البتہ اختلافات بڑھ جائیں گے. تین باتیں ہیں، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل قرآن میں پڑھ لیجئے، اختصار سے چند باتیں یاد رکھیے اس سلسلے میں. پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہے، اور عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، لیلی ہو یا نہاری ہو، رات کی ہو یا دن کی ہو، وہ ساری عبادتیں مخصوص ہوگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے.
اب اگر اس مسئلے میں گفتگو ہوگی تو سب سے پہلے عبادت کو عبادت ثابت کیا جائے کہ عبادت کس کو کرتے ہیں. جب عبادت کو مان لیا کہ عبادت ہے تو ہر انسان کیا آئے گا. ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے, یہ دوسروں کے لیے کیسے کریں گے؟ تو یہ ہے عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے اس بنیاد پر دعوت اتحاد دینا. دوسری چیز وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, ہم اور آپ دونوں کے دونوں یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی ہے. ہر آسمانی شریعت کا عقیدہ کہ عبادت کے لائق اللہ اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. مقصد کیا تھا کہ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک قرار دیا تو آپ کی مذہبی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک قرار دینے کا تصور ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کو مان لیجیے, فیصل کیجیے کہ ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. باتیں بڑی آسانی سے روکیں. اور تیسری بات جس میں عام طور سے یہود و نصارہ مبتلا تھے, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں میں سے بیشتر لوگ اس کے شکار ہیں. کیا بات ہے وہ؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ, ہم میں سے بعض کو اللہ کے بالمقابل رب نہ بنائیں. مطلب قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے بالمقابل رب بنا لیا. تو جب حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام قبول کر لیے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن نے ہمارے بارے میں ایسا کہا ہے, حالانکہ ہم لوگ تو اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتے نہیں ہیں, تو آپ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمایا اگر تمہارا عالم کسی چیز کو حلال کہتا ہے اسے حلال مانتے ہو؟ کہاں. کیا اگر کسی کو وہ حرام قرار دے دے تو حرام تصور کرتے ہو؟ کہاں. اسی کے معنی تو ہے تو بنا لینا, مطلب حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ علماء ہو یا فضلہ ہو, جج ہو, قاضی صاحبان ہو, مجتہدین اور محدثین ہو, اللہ کے حلال کرنا اور حرام کرنا چیزوں کو بتا سکتے ہیں. اپنی جانب سے کسی کو حلال کر دینا اور کسی کو حرام کر دینا یہ در حقیقت اپنے آپ کو خدا بنانا ہے. اور اگر کوئی انسان ایسے انسان کی جانب سے بتائے اس مسئلے کو تسلیم کر لیتا ہے اس انسان کو کوئی انسان خدا مان لیتا ہے. اگر یہ صورتحال کہیں پائی جاتی ہو تو قرآن نے کیا کہا, اور پہلے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ایسا ہم نہیں کریں گے, تب اتحاد. پھر کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اگر یہ منہ موڑ لیں, آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو, ہم کہہ دیجیے گا ٹھیک ہے بھائی تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ, ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ, تم گواہ, ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں, جو حکم اللہ کی جانب سے ملا ہے ہم اس کی ماننے کے لیے تیار ہیں. کسی چیز کو جب یہ خط پہنچا ہرقل کے پاس تو گزشتہ دن میں اپنی تفصیلات کی ہے کہ اس نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ سوالات کیے. اور اس وقت میں ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مکہ کے سردار تھے, فلسطین کے علاقہ میں وہ تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے, تو ان سے گفتگو ہی ہرقل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند سوالات کیے. ان سوالات میں سوال یہ تھا وما یامرون, اچھا وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہیں کس چیز کو حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اس کی وجہ کی کہ اس وقت میں جب انہوں
والصدق والعفاف والصلہ. ابو سفیان سے جب سوال ہوا تو جواب دیا کہ یہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسری چیز اور یہ بھی حکم دیتے ہیں وَاتَّقُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آبا و اجداد جو بولتے ہیں اس کو چھوڑ دو. مطلب اللہ اس کے رسول کے پیغام کے سامنے آبا و اجداد کے رسم و ریت کی پابندی نہیں کی جائے گی. اور ساتھ ساتھ چند چیزوں کا اور تذکرہ کیا. یامرنا بالصلاۃ، وہ ہمیں نماز کو حکم دیتے ہیں. والصدق، اور سچائی کو حکم دیتے ہیں. والعفاف، پاک دامنی کو حکم دیتے ہیں. والصلہ، اور رشتہ داری کے قائم کرنے کو حکم دیتے ہیں. غور کیجیے گا، ایک داعی کے تعلق سے مخالف کا بھی مزاج کیسا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ زندگی پہ غور کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ عوام الناس قسم کے لوگ کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بیان کر دیں کیونکہ اس کی زیادہ قدر نہیں ہوتی. لیکن جو انسان ذمہ دار ہوتا ہے، اب اگر کسی ذمہ دار سے، کسی ذمہ دار انسان سے متعلق سوال کیا جائے تو ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جچے تلے الفاظ میں کسی کا تعارف کراتا ہے. چنانچہ ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعارف کرایا، بڑے جچے تلے الفاظ میں تعارف کرایا. مقصد کیا تھا؟ اگر آپ کے بارے میں یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہوتا کہ رشتہ توڑوانے والے، بے حیائی کی تعلیم دینے والے، کذب بیانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، تو پھر باتیں آپ کی لوگوں کی نگاہ میں ماننے کے لائق نہیں ہو. آپ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریق مخالف کے سامنے بھی اپنی جانب سے اپنی حیثیت کو اس طرح پیش کیا ہے کہ چاہ کر بھی کوئی انسان آپ کی مخالفانہ جملہ آپ کے خلاف بول نہ سکے. اس میں بات تھی یقول اترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے آبا و اجداد کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں اس کو چھوڑو. مطلب کتاب اللہ کے، اللہ کی کتاب کے یا اللہ کے رسول کے پیغام کے خلاف، چاہے تمہاری شریعت کے مطابق ہو، اگر اس کے خلاف ہو اور تمہارے آبا و اجداد اسی کرنے کے کام حکم دے تو ایسے کرنے کے کام سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ سوال ہوا تو آپ کے بارے میں ایک طرف تو عوام الناس میں مشہور تھا یہ رشتہ داریاں ختم کرنے والے، اور جب ذمہ دار سے گفتگو ہو رہی ہے تو ذمہ دار انسان اپنے پیچھے کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ وہ تو رشتہ داری قائم کرنے کا حکم دیتے. مطلب کیا ہوا؟ کسی داعی کے تعلق سے، دعوت دینے والے کے بارے میں عوام الناس میں یا خواص الناس میں یہ بات نہیں جانی چاہیے کہ رشتہ توڑواتے ہیں، بلکہ بات یہ جانی چاہیے کہ رشتہ قائم کرواتے ہیں، صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، دفاع اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، سچائی اور صداقت اور راستبازی کا درس دیا کرتے ہیں. اگر یہ چیز آ گئی تو عام انسان بھی اس انسان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے. یہ ہے داعی کی ذمہ داری. کیونکہ گفتگو چل رہی تھی داعیان اصحاب ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، اسی مناسبت سے بات ہے. اور آگے بڑھ جاؤ. ابھی گزشتہ ہفتہ کا مسئلہ 12 ربیع الاول 12 وفات. صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر زندگی گزارتے ہوئے جو عملی نمونہ پیش کیا ہے وہ بھی در حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت کا
ملا قرآن میں اور جو حکم ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و سنت میں صحابہ نے عملی شکل میں اسے پیش کیا. دعوت آپ نے دی ہے اپنے ہو یا بیگا میں متحدہ چیزوں کا درس دینا اور متحدہ چیزوں پر لوگوں کو دعوت دینا. خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی. ہر انسان دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے موت سے دوچار ہونا ہے مسلمہ آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تفصیل بتایا جا چکا ہے، اس لیے اس کی وضاحت نہیں کی جائے گی. مختصر جو بتانا مقصود ہے اس کی آگے اشارہ. فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے وہ منافق ہے، ہم اس کی گردن مار لیں گے. یہ ان کا بیان جاری ہو گیا. کوئی عقیدے کی خرابی نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وابستگی کر دی جا رہا. تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جلدی چلے آئے. لیکن جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، اب اپنے گھر سے تشریف لائے جو مقام سنام ان کا مقام بنا ہوا تھا، تشریف لائے اور سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش سے آپ کی چادر مبارک کو ہٹا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا. اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا واللہ لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا. قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ اب آپ پر دوبارہ موت طاری نہیں کرے گا. جو موت آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ آپ پر آ گئی. ایک طرف عمر فاروق کے یہ کہنا گردن مارتا ہے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہونے کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. دوسری جانب صدیق اکبر نے عملی شکل میں اسے پیش کیا اور کسی کچھ کہنے کے بجائے یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ کی موت تو واقع ہو گئی ہے، اب اللہ آپ پر دوبارہ موت طاری نہیں کرے. اتنی سی بات ختم ہوئی اور آگے بڑھے. منبر رسول کو صدیق اکبر نے سنبھالا اور عمر فاروق سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. روایتوں سے پتہ چلتا کہ فاروق اعظم نے بیٹھنے سے انکار کیا. صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو زبردستی بیٹھانے کا سوچا بھی نہیں. مطلب اکبر نے نہیں مانو کہ بیٹھانا ماننا ہوگا، نہیں چھوڑ دیا. جو نہ سنے انہیں سنانے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن کہتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اب اس کو تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے جو قرآن سے ڈرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اپنے دل میں بٹھاتا ہے. تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے ایک بار کہا بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھے چھوڑ. اب ایک کے لیے کیا سارے صحابہ کو چھوڑ دیا جائے؟ مطلب کیا بات؟ اگر کوئی نہ سنے نہ سنے، دوسرے سننے والے لوگ تو موجود ہیں ان کو سنایا جائے. سنانے کے لیے آپ نے تمہید کے بغیر خطبہ پڑھا. خطبہ کا جملہ بخاری شریف میں آپ سماعت کر لیجیے گا یا پڑھ لیجیے گا، مختصر یاد رکھیے. اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدیق اکبر نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرمایا
اور تو ٹوک انداز میں، صاف ستھرے انداز میں اس حقیقت کا مباشرہ بیان کیا، جو تم میں سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عبادت محمد کی کرتا ہے، رضی اللہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سن لو، جو انسان تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ یحیی لا یموت، اور جو تم میں سے اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ ایک دعویٰ تھا، دعویٰ بلا دلیل بیکار ہوتا ہے، لیکن اگر دلیل کے ساتھ دعویٰ بیان کیا جائے تو مخالفین بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ دعویٰ کے ساتھ دلیل چاہیے تو صدیق اکبر نے اپنی عقیدے کی دلیل کتاب اللہ سے پیش کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ اس کی صراحت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول تھے، جس طرح دنیا میں بہت سارے رسول تشریف لائے اور چلے گئے، کیا اگر یہ موت سے دو چار ہو جائیں یا نعوذ باللہ ان کو کوئی قتل کر دے، انقلبتم علی اعقابکم، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو سنو، اگر الٹے پاؤں پھرو گے تو اپنا نقصان خود کرو گے، اللہ کو دکھاؤ گے۔ یہ صدیق اکبر نے قرآن مقدس کی آیت سے دلیل پیش کی اپنے دعوے پر۔ غور کیجیے گا، اس حالات کو تھوڑا سا تذکرہ کیجیے۔ پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مسئلہ مختلف تھی، جس میں اختلاف کیا گیا۔ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے صدیق اکبر نے کیا کیا؟ عملی طور سے وہ عمل کیا جس سے دیکھنے والے دیکھ لیں کہ واقعی یہ تو کم سے کم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ قولی طور سے بیان کیا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، لیکن قول و عمل کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کو سمجھا دینے کی بھی، تو سمجھانا ضروری ہے اور یقیناً ضروری ہے، لیکن بلا دلیل نہیں، دلیل کے ساتھ۔ دلیل کے ساتھ کس طرح سمجھایا؟ وما محمد اللہ رسول کی دلیل پڑھی۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی انسان کو کسی اختلافی میٹر پہ گفتگو کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ اختلاف کو ہوا دینے کے بجائے اتحاد کا سما باندھنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ اتحاد پیدا کرنے کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے ذریعے سے دلیل فراہم کرے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحادی مسئلہ پیش کر کے وہاں کو دعوت اتحاد دی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی وفات پر سب سے پہلا ہونے والے اختلاف کو حل کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مقدس سے دلیل پیش کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ در حقیقت قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اپنے میں سے صاحب امر سردار جج اور قاضی کی اطاعت کرو یا علماء فضلہ کی اطاعت کرو، لیکن یاد رکھو فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اس اختلافی مسئلے کو باقی مت رکھو، بلکہ اس اختلافی قضیہ اور میٹر کو اللہ اس کے رسول کے پاس پیش کر کے حل کر لیا کرو۔ اپنے عالموں کے پاس لے آؤ گے، ہم تمہارے عالم کی بات مانیں گے، تم ہمارے عالم کی بات مانو گے، اس سے بہتر ہے اس سے اور اونچا اٹھا جائے، جس کو سب مان لو وہاں پہنچایا جائے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے اللہ کے ماننے کا اور رسول کے ماننے کا، وہ اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کریں گے میرے ساتھ۔ تو صدیق اکبر نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی، سارا جمیلہ صاحب غور کیجیے۔ وہ انسان جنہیں فاروق اعظم کے نام سے جانا ہے، جن کی ننگی تلوار ہمیشہ ہاتھ میں رہا کرتی، خلاف معمول اگر کوئی گفتگو سن لے اور
کسی کی حرکت دیکھ لے فوراً ان کی گردن چمک، اس کی تلوار چمک جاتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا کسی گردن میں پڑ جائے. اس حال سے وہ دوچار تھے. وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کی محبت میں اور آپ کی وارفتگی میں اس طرح دیوانہ ہو گئے. لیکن یاد رکھیے گا ان صحابہ اس حقیقت کو سمجھا ایسی دیوانگی کا کوئی سراغ اور ثبوت نہیں ہے اور اس کا کوئی احترام نہیں. اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے درمیان سنت رسول اللہ کے سامنے فروغ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. محبت کا اظہار ضرور کیا ہے لیکن جب قرآن مقدس کی آیت آئی ہے اپنے گردن کو جھکا دیا. سارے صحابہ کی زبان پر اس کے بعد ہی آتی امام محمد بن عبد الرحمن ایسا محسوس ہوتا تھا. بعض صحابہ نے کہنا شروع کیا ایسا لگا ہمیں قرآن مقدس کی آیت ابھی نازل ہوئی ہے کیا، حالانکہ وہ چیز تو قرآن پہلے سے ہو جاتی، یعنی ذہن میں نہیں آتا. لیکن صدیق اکبر نے جب ان کی اس آیت کی تلاوت کی ہے تو سارے صحابہ کے ذہن اس کی طرف گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی قرآن میں تو پہلے یاد کر چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بات تو ہو سکتی ہے. اگر کوئی انسان موت کے واقع ہونے کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت کتاب اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلے کی موت کو اگر سمجھا جائے تو اختلاف رائے دو مجتہدوں کے درمیان ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی بڑی بڑی ہستی سے بھی بھول ہو سکتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لو کانا بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر فاروق کو نبی بنا دیتے. ان کے اندر وہ صلاحیت تھی لیکن اس عمر فاروق سے بھی بھول ہوئی. اس بھول کو صدیق اکبر نے کس طرح حل کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا نتیجہ تھا کہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں قرآن مقدس کی آیت سے حضرت عمر فاروق کی بھول کی اصلاح کر دی اور عمر فاروق نے بھی اپنے بھول کو بھول مانتے ہوئے قرآن مقدس کی آیت کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ بنایا اور اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو کیا بات کہ بڑے سے بڑے اختلاف کے خاتمے کے لیے قرآن مقدس کی ایک آیت کافی. کب؟ جب ماننے کا جذبہ ہوتا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا کہنے کا جذبہ ہوتا تب. اور اگر نہ ماننے کا جذبہ ہو پورا قرآن پیش کر دیجیے اور پوری حدیث پیش کر دیجیے ماننے کے لیے دیا. انشاءاللہ تفصیل آئندہ. اللہ ہم اور آپ کو مسلمانوں کی کتاب سنت کی روشنی عمل میں لانے کی توفیق. الہی بیمار میں شفا کاملہ عطا فرما دے. الہی مقبول نقل عطا کرنے کی سہولت فراہم کر دے. الہی معافی کی رفتار میں رہائے کا سبب مدد کر دے. الہی دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو پریشان حالوں کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ.